صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی تھا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کے بیوی بچوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اس کی جان سے بڑھ کر عزیز نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو آج کے انشاءاللہ جو میرا بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے میں بیان کروں گا۔ ہم میں سے سارے ہم ذرا غور و فکر کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہمارے پاس کتنی معلومات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لونڈیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المساکین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کی قبریں مدینہ میں ہیں سوائے 2 کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر وہ مکہ میں ہے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر وہ بھی مکہ میں صرف جگہ پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے آخر کے اندر آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 63 ہجری کے اندر وفات پائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی 9 بیویاں ہیں ان کی قبریں وہ مقبرۃ البقیع میں ہیں، جن کو یعنی جس کو بعض لوگ جنت البقیع کا بھی نام دیتے ہیں۔ جنت البقیع جسے کہا جاتا ہے اس میں 10,000 صحابہ کی بھی قبریں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے نکاح کیے ہیں اسی ترتیب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کا ذکر کروں گا، اور اس کے فضیلت کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے اس کا میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہی ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے اور 1 بیٹا آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھا۔ اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حالانکہ میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں ہوا تھا، اور میں کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ اللہ نے خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں بنائی، آپ ہر وقت خدیجہ کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں آپ کو کیا بتاؤں، خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی۔ جب خدیجہ میرے گھر میں آئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وافر مال عطا کیا ہوا تھا، تو اس نے سارے کا سارا مال دین اسلام کے اوپر قربان کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب پہلی وحی آئی تو میں بہت پریشان ہوا، تو میں نے آ کر اپنی بیوی خدیجہ کو بتایا، تو آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح میں اب زندہ نہیں بچوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ تو ہماری ماں خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، فرمانے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصدق الحدیث، آپ تو ہمیشہ سچی باتیں کرتے ہیں، اور جو بندہ بھی سچ بولنے والا ہوتا ہے اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا۔ وتقری الضیف، آپ تو بہت بڑے مہمان نواز ہیں، جو بندہ مہمان نواز ہوتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق، اور فرمانے لگے کہ لوگوں کو پریشانی آتی ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو آپ اپنی پریشانی سمجھنے والے ہیں۔ جو بندہ دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کر سکتا ہے۔ اور اس طرح ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بخاری شریف کی روایت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے پاس برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں فقرہ السلام من ربیہا و منی، خدیجہ کو پیغام دینا کہ خدیجہ کو اس کا رب سلام کہہ رہا ہے۔ ہماری ماں خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا، اور جبرائیل فرشتہ کہنے لگا میں جبرائیل بھی حضرت خدیجہ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح کیا سودہ بنت زمع کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی اللہ کی قسم حضرت سودہ اتنی نیک تھی، جب میں حضرت سودہ کو دیکھا کرتی تھی نا تو میرے دل میں خیال آتا کاش کہ میری روح حضرت سودہ کے جسم میں ہوتی۔
کاش کہ میری روح حضرت سودا کے جسم میں ہوتی. سودا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ نیک اور تقویٰ عطا کیا تھا, اتنا زیادہ وہ نیک تھی. فرماتی ہے کہ مجھے کسی اور کو دیکھ کر تمنا نہیں آتی تھی, لیکن جب میں حضرت سودا کو دیکھتی تو میں کہتی کاش کہ میری روح بھی اللہ نے سودا کے بدن میں رکھی ہوتی. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح کیا ام المومنین حبیبۃ و حبیبی ربی العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوا 6 سال عمر تھی, جب رخصتی ہوئی 9 سال عمر تھی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 18 برس تھی, یعنی 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں رہی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر حضرت عائشہ سے زیادہ تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 25 سال تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کا مقام مرتبہ بیان کیا. ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ عمر بن عاص نے کہا. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کے علاوہ اور کس سے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری بیوی عائشہ کی فضیلت جہان کی عورتوں کے اوپر اس طرح ہے جس طرح سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جبرائیل علیہ السلام کا سلام آیا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2210 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. مدینہ طیبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی, اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں, لیکن ادھر سے حضرت عمر پر جب حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ ماں عائشہ سے کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مجھے جگہ مل سکتی ہے. تو عبداللہ آیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں بیٹھی رو رہی تھی حضرت عمر کی وجہ سے کہ عمر پر حملہ کر دیا گیا ہے. تو عبداللہ کہنے لگے ماں جی ابا جی نے بھیجا ہے عمر نے, عمر آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین نہ کہنا, آج کے دن میں مومنوں کا امیر نہیں رہا. اور دوسری بات یہ کہ ابا جی کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل سکتی ہے. تو وہ زاروں قطار رونے لگی, فرمانے لگی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن اب عمر نے یہ جگہ مانگ لی ہے, اب میں انکار نہیں کر سکتی. ہر صحابی خود آیا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے, ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بن کر آیا, لیکن عمر تو وہ صحابی ہے جو مراد رسول بن کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر عمر کو لیا, تو میں اپنی ذات کے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہوئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں. حضرت ابو ہریرہ نے ان کا جنازہ پڑھایا. مقبرۃ البقیع کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا آپ کا نکاح ہوا. چوتھا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا حضرت حفصہ کے ساتھ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے کوئی بات کہی تو انہوں نے آپ کا راز آؤٹ کر دیا. اصل میں عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش اپنی بیوی کے گھر جاتے تھے اور وہ آپ کو شہد کھلایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اور حفصہ نے پلاننگ کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ مغافیر لگتا ہے وہ مکھی نے مغافیر کے پھولوں کو کھایا اور مغافیر کے پھولوں کی ہمک آ رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صفائی پسند تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر گئے انہوں نے بھی کہا لگتا ہے اللہ کے رسول آپ نے شہد کھایا, اور شہد کی مکھی مغافیر کے پھولوں پر بیٹھی تھی. جب حضرت حفصہ کے گھر گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی. تو آپ نے فرمایا حفصہ بات یہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آئندہ سے کبھی بھی شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ حفصہ آپ نے یہ میری بات کسی کو بتانی نہیں ہے کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھائی تو آسمان سے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا. سورہ تحریم کی ابتدائی آیات, یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اے نبی جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. تو حضرت حفصہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں کو بتا دی. تو آپ نے حضرت حفصہ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا حفصہ تو نے میرا راز آؤٹ کر دیا ہے. ہماری ماں حفصہ آگے سے کہنے لگی من انبا کا حاضہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے آپ کا راز آؤٹ کر دیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا نبا انی العلیم الخبیر، جو اوپر آسمانوں پر علیم و خبیر بیٹھا ہوا ہے اس نے مجھے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ حفصہ نے آپ کا راز اوڑ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فطلقہا، تو آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی۔ شام کا وقت ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں راج حفصہ تھا، آپ عمر کی بیٹی حفصہ سے رجوع کر لیں، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، یہ تو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرنے والی ہے اور دن کو بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کر لیا۔ حضرت حفصہ نے بھی مدینہ میں وفات پائی، مروان بن حکم جو گورنر تھا انہوں نے حضرت حفصہ کا جنازہ پڑھایا، ان کو بھی مقبرۃ البقیع میں دفن کیا گیا۔ پانچواں نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ام المساکین زینب بنت خزیمہ کے ساتھ۔ 2 ماہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، اس کے بعد یہ بیمار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت زینب نے وفات پائی، زینب بنت خزیمہ نے۔ 6واں نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ ان کا خاوند ابو سلمہ فوت ہو گیا تو فرماتی ہیں میں بہت زیادہ پریشان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ کہتی ہے میں سوچا کرتی تھی ابو سلمہ سے اچھا کون ہوگا، کہتی خیر میں یہ دعا پڑھتی رہی، جیسے میری عدت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، اور میں نے معذرت کر لی کہ میرے چھوٹے بچے ہیں تو میں بچوں کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ آپ کے بچوں کی وجہ سے تو میں نکاح کر رہا ہوں، آپ کے بچے میری کفالت میں آ جائیں گے، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بیوہ سے تو نکاح کیا ہی نہیں جاتا، نہ متعلقہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ کرنے پر تیار ہو ہی جاتا ہے تو پہلی شرط یہ لگاتے ہیں کہ جو بچے ہیں نا وہ بچہ نہیں ہم نے لینا، وہ بچہ ساری زندگی نانی پالتی رہتی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ام سلمہ آپ کے بچوں کی وجہ سے تو میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ سے فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مردوں کا ہی ذکر کرتا ہے، عورتوں کا اللہ ذکر نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں یاد نازل فرمائی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کا ذکر کیا، متصل اس کی عورتوں کا ذکر کیا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کربلا کے واقعہ کے وقت زندہ تھی، 63 ہجری میں انہوں نے وفات پائی سب سے آخر میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ 7ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا زینب بنت جہش کے ساتھ۔ یہ آپ کا جو منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ تھا اس کی بیوی تھی، زید بن حارثہ کو ان سے نبھاؤ نہ ہوا تو حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، صرف ایک صحابی کا نام ہے، زید بن حارثہ کا نام قرآن مجید میں ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، یعنی آپ کی 2 بیویوں کا نام زینب تھا، ایک زینب بنت خزیمہ اور ایک کا نام زینب بنت جہش۔ 7ویں نمبر پر زینب بنت جہش سے نکاح ہوا۔ زینب بنت جہش کہا کرتی تھی اللہ نے میرا اتنا مقام بنایا ہے کہ میرے نکاح کا پیغام آسمان سے فرشتہ لے کر آیا اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے میرا نکاح کیا۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے زینب سے بڑھ کر کسی کو نیک نہیں دیکھا۔ تو خیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زینب بنت جہش سے پیار کیا کرتی تھی، انہوں نے بھی مدینہ میں وفات پائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جنازہ پڑھایا، انہیں بھی مقبرۃ البقیع میں دفن کیا گیا۔ 8واں نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت جویریہ کے ساتھ، حضرت جویریہ کے ساتھ 8واں نکاح کیا۔ حضرت جویریہ اللہ کا ذکر بہت کیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلے تو جویریہ ذکر کر رہی تھی، 3-4 گھنٹے کے بعد آپ واپس آئے تو جویریہ ابھی بھی ذکر کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جویریہ آپ کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں سبحان اللہ الحمدللہ اکبر اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جویریہ تیرے جانے کے بعد میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان کلمات کا تیرے 3-4 گھنٹے کے ذکر اذکار سے وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن اللہ کے دربار میں زیادہ ہے، جو یہ کلمات جو میں نے پڑھے ہیں۔
تو حضرت جویریہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9واں نکاح کیا حضرت صفیہ کے ساتھ. یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی. آپ کی 11 بیویوں میں سے 6 بیویاں قریشی تھی، 4 غیر قریشی تھی، اور ایک آپ کی بیوی صفیہ بنو اسرائیل کی نسل میں سے تھی. ایک دفعہ حضرت حفصہ نے کہہ دیا کہ صفیہ تو ایک یہودی کی بیٹی ہے. تو آپ نے فرمایا صفیہ، آپ نے حفصہ کو کہنا تھا کہ میں تو ایک نبی موسیٰ کی بیٹی ہوں، ہارون علیہ السلام میرے چچے ہیں، اور ایک نبی کی میں بیوی ہوں، تو آپ کس بنا پر میرے ساتھ فخر کر رہی ہو؟ تو خیر حضرت صفیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں نکاح کیا حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی اور میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی، حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلح حدیبیہ کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نماز کے لیے چلے گئے، تو ابو سفیان بھی آیا صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کے لیے. تو جب حبیبہ نے دیکھا کہ میرا باپ بیٹھنے لگا تو کہنے لگی ابا جی 1 منٹ ذرا ٹھہرے. جو بستر پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کر ایک سائڈ پر کر دیا اور کہنے لگی آپ بیٹھ جائیں. تو ابو سفیان کہنے لگا بیٹا، باپ جب اپنی بیٹیوں کے گھر جاتے ہیں تو بیٹیاں تو بستر بچھا دیا کرتی ہیں، آپ نے عجیب کام کیا، آپ نے بستر اٹھا لیا ہے. کہنے لگی اصل میں ابا جی بات یہ ہے کہ آپ ناپاک ہیں، مشرک نجس ہوتا ہے، یہ بستر پاک کا ہے، اور کوئی نجس آدمی مشرک آدمی پاک نبی کے پاک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا. تو خیر ابو سفیان نے بھی اسی بات کی بنا پر بعد میں فتح مکہ کے موقع پر کلمہ بھی پڑھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نکاح کیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. آخری نکاح حضرت میمونہ سے ہوا ہے. جب حضرت میمونہ نے وفات پائی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھایا، اور عبداللہ بن عباس نے سجدہ کیا جب ان کی وفات کی خبر ملی. تو لوگوں نے کہا عبداللہ اس وقت سجدہ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی قیامت کی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا انتقال ہو رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور قیامت کی نشانی کیا ہوگی؟ 2 آپ کی لونڈیاں تھیں، ایک کا نام ماریہ قبطیہ تھا، وہ مقوقس مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 2 لونڈیاں دی تھی. تو آپ نے ماریہ قبطیہ کو آزاد کیا، ان سے بھی آپ نے نکاح کر لیا. اس سے آپ کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا. ابراہیم آپ نے بیٹا ابو سیف ایک لوہار تھا اس کے گھر دیا ہوا تھا، تو اس کی بیوی ابراہیم کو دودھ پلایا کرتی تھی. 17 ماہ کا ابراہیم تھا کہ وہ فوت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم بیٹے تیری جدائی نے تو میری کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے نے 17 ماہ دودھ پیے، اب اس کے 7 ماہ باقی تھے، کیونکہ بچے کی جو رضاعت کی مدت ہے 2 سال ہے. آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حور کو مقرر کر دیا ہے، وہ میرے بیٹے کو باقی 7 ماہ دودھ پلائے گی. تو اس طرح ایک آپ کی لونڈی ان کا نام ریحانہ تھا. تو یہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، نوجوان ہیں، ان کو انگلش کی کتابیں تو بہت یاد ہیں، تو امہات المومنین کے نام بھی یاد ہونے چاہیے. اور اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے نکاح کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی بیویوں سے زندگی بسر کی، ہمیں بھی اپنا گھریلو ماحول اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو بعض بھائی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ بیانات کس جگہ پر ملتے ہیں ہمیں، وہ کہتے ہیں ہم کیا لکھتے ہیں. تو وہ کونے پر لگا دیا لکھ کر جو چینل کا نام ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پر پیج بھی ہے. تو 400 کے قریب میرے بیانات ہیں یوٹیوب پر، تو آپ وہ سنیں، انشاءاللہ آپ مستفید ہوں گے اللہ کے فضل سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.